عائشہ، سب سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب اتنی بڑی کامیابی پر کیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ 1997 میں، آج سے 30 سال پہلے، ان کی پارٹی کو کلم کلا مقبولیت کی بنیاد پہ ہیوی مینڈیٹ ملا تھا، انہوں نے نام رکھا تھا ہیوی مینڈیٹ، 2/3 اکثریت۔ اور آج وہ جس کوalition میں ہیں، ایک غیر اکثریتی پارٹی ہوتے ہوئے جس کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، اس کوalition کو 2/3 اکثریت ملی ہے، ایک شب گزیدہ 2/3 اکثریت۔ کیوں ملی ہے؟ اس وجہ سے ملی ہے کہ جو مخالف پارٹی ہے اس کی فائل میں کاغذ پورے نہیں تھے۔ جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہے، یہ فائل میں کاغذ پورے ہونے کے سوا اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جس ایک پارٹی کا نام بتائیں جو باقاعدہ طور پر الیکشن کرواتی ہے۔ کیا مسلم لیگ نواز کے ٹھیک الیکشن ہوتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کے ٹھیک الیکشن ہوتے ہیں؟ تو ایک خانہ پوری ایک جماعت نے ٹھیک نہیں کی، وہ پھنس گئی اور آپ کو 2/3 اکثریت مل گئی۔ اور یہ ایسی صورتحال ہے جس میں میرا خیال ہے حکمران جماعتوں کے اپنے بھی ہاتھ سے نکل رہے ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیے گا جب تفصیل آئے گی، مثلا خیبر پختونخوا میں اتنے ممبر نہیں ہوں گے جتنی ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ صحیح۔ تو ایک آئینی طاقت تو حاصل ہو گئی، آئین میں ترمیم کرنے کی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی تو بہت بڑی طاقت آ گئی۔ لیکن کیا اس طاقت کے پیچھے جو سیاسی اور اخلاقی جواز ہوتا ہے، جو سیاسی اور اخلاقی مینڈیٹ ہوتا ہے، جو سیاسی اور اخلاقی لیجٹیمیسی ہوتی ہے، کیا حکمران اتحاد کے پاس وہ بھی ہے؟ کیا 2/3 اکثریت کے پیچھے جو عوامی اعتماد ہوتا ہے، کیا ان کے پاس وہ بھی ہے؟ تو اس وقت سوال وہی ہے جو آپ نے کہا، سر یہی تو سوال ہے آپ اس سے، 2/3 اکثریت کو کریں گے کیا اور اس ہوگا کیا؟ 2/3 اکثریت کو آخر استعمال کیسے کریں گے؟ اسے کیوں کر استعمال کریں گے؟ دیکھیں، پھر اگر پرانی ہم یاد پہ چلے جائیں تو اس وقت تو کیونکہ اپنا ہی سارا مینڈیٹ تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو اس وقت میاں صاحب نے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے خود خلیفۃ المسلمین بننے کی کوشش کی تھی، اور پاکستان کو مارشل لاء نے آ کر بچایا تھا۔ پتہ نہیں بچایا تھا یا اصل سے زیادہ مشکل میں ڈالا تھا، لیکن اگر مارشل لاء آتا تو 17ویں آئینی ترمیم جو تھی، نہیں 17ویں ترمیم تھی، جو آئینی ترمیم تھی، 15ویں تھی، جس کو شریعت بل، جی بہت پچھلی تھی، وہ بہت نہیں، یہ اس سے بہت پیچھے تھی، جی 15ویں، اور شریعت بل کا نام دیا گیا تھا اس کو، جس میں انہوں نے خلیفۃ المسلمین بننے کی کوشش کی تھی۔ اب ایک بار ایک طاقت ہے جس میں وہ خود تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کا جو پورا الائنس ہے وہ کھلواڑ کر سکتا ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اس میں جو خطرہ ہے، کیا وہ رولز آف دا گیم سے متعلق جو آئینی باتیں ہیں، کیا ان کو تو نہیں چھیڑیں گے؟ مثلا الیکشن سے متعلق باتیں، مثلا جوڈیشری سے متعلق باتیں، مثلا آئینی عہدیداروں کی اپائنٹمنٹ سے متعلق باتیں۔ یہ وہ چیز ہیں جن کے لیے ایک اتفاق رائے ہونا بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارا پرانا مسئلہ یہ رہا ہے کہ رولز آف دا گیم پہ اتفاق نہیں ہے، اور جو تھوڑے بہت لکھے ہوئے رولز ہیں اگر وہ بھی بکھر گئے تو بحران اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ پھر 2/3 اکثریت نہ ہونے کی صورت میں پارلیمانی نظام میں، جو پارلیمنٹ کے اندر ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہوتا ہے، وہ اب ختم ہو جائے گا۔ یعنی کوئی جماعت ایسی نہیں ہوگی جو کہے کہ نہیں، میں نہیں مانتی، اپوزیشن کی کوئی جماعت، تو اس کی وجہ سے آئین میں کوئی ترمیم نہ ہو سکے۔ مگر کیا کولیشن میں یہ جان بھی ہے، اذاق صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیا کولیشن میں بھی یہ جان ہے کہ وہ اختلاف کر پائے؟ کیونکہ جب اتفاق رائے ہونا ہو، وہ یہ چاہیے وہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ان میں اتنی ہمت ہو کہ اختلاف کر سکیں۔ پیچھے جو انہوں نے ترمیم کی، کیا ان میں ایسی ہمت تھی؟ اس وقت جو تھوڑی بہت تبدیلی اس پرپوز ڈرافٹ میں آئی، وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پیپلز پارٹی میں بھی اتنی جان نہیں تھی کہ بات کر سکے کہ نہیں، یہ اس طریقے سے ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے تو منایا تھا مولانا فرما صاحب، برداری سے، جی پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کو منایا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت مولانا کے پاس کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس کی اتھارٹی تھی، تو انہوں نے بھی مجبور کیا تھا کہ بہت سی باتیں ان کی مانی جائیں اور اس کو کچھ کمزور کیا جائے۔ اب تو وہ مولانا کی بات بھی نہیں رہے گی، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ حسن نثار صاحب، یہ جو حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت ملی ہے، آپ کے خیال میں یہ وقتی ہے یا کسی نئے سیاسی معاہدے کی پیش بندی ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے سے بات کریں کہ جب کوئی بندہ زیغم خان صاحب کی طرح آپ کے کسی سوال کا جواب دے تو وہ آپ کو ایک عدد بکرا پیش کیا کریں تاکہ آپ ان کا صدقہ دے سکیں اور ان کو نظر نہ لگے. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی سر, بہت مہربانی سر. ساری بہت شکریہ سر. بات مکمل کر دی ہے. اچھا, اب چلتے ہیں ایک لفظ کی طرف. ہمارے ہاں شریعت کوئی لفظ ہی نہیں ہے, لفظ ہے شریعہ. ہائبرڈ بوتھا چک کے کہہ دیں دے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہائبرڈ کا اگر سسٹم نہ ہوتا, تصور نہ ہوتا, تو ہمارے 95% عوام مرغی کھانا تو دور کی بات ہے, مرغی دیکھ نہ سکتے. ہمیں لفظوں کے استعمال کا سلیقہ بھی نہیں ہے. آگے چلیں. یہ جو ہے نا سسٹم آپ نے بتایا ہے, یہ اس کو آئینی, قانونی, سیاسی, بڑے بڑے لفظ استعمال آپ نے اپنے سوال میں کیے ہیں. اس کا ایک مصرع بڑا خوبصورت مدتوں پہلے کسی نے لکھا تھا, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. کیا بات ہے. آگے چلو. ہاں دیکھو, ہمارا پرابلم ہے, ہم پتہ نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں تو آئی ایم این اینیمل. مین اور اینیمل کے درمیان آئی ایم اے سب مین. مین ہونے سے چند قدم نیچے, جانور ہونے سے چند قدم اوپر. دیکھو, ہمیں نہ جمہوریت کبھی خالص ملی نہ آمریت. شیر شاہ سوری بادشاہ آمری ہوتے ہیں نا, خیر. اور یاد رکھنا, مل بھی نہیں سکتا آپ کو اس ملک اور اس ملک کے عوام کو. کیوں؟ ہائبرڈ نظام خالص ہے سر. میں سن لو, بالکل خالص ہے. وہ ہائبرڈ کی توہین کر رہے ہو آپ یہ لفظ بول کے, آپ کو پھر بات سمجھ نہیں آئی. آگے چلو. ہو نہیں سکتا اور ہوگا بھی کبھی نہیں, کیونکہ ایک ایسا معاشرہ, عائشہ جی آپ ہنس رہی ہو, بات ماتمی ہے, جہاں دودھ سے لے کر دوا تک 2 نمبر ہو. بچوں کی خوراک ہے دودھ. 24 کروڑ لیٹر جعلی دودھ, یہ 2 سال پہلے UNDP کی رپورٹ تھی. پاکستان شریف میں بنتا ہے, پاکستان شریف. اچھا, جہاں یہ سب کچھ ہی 2 نمبر ہے, وہاں آپ نظام کیسے 1 نمبر کرو گے؟ کوئی عقل کو ہاتھ مارو اور عوام کا حال ایسا ہی رہے گا جیسا ماضی, اور ماضی بعید, اور ماضی بہت بعید سے. بات سنو, میں اسکول گوئنگ بچہ تھا جب فلم آئی تھی, اس کا نام تھا روٹی. پاکستان کا بڑا ایک پنجابی سپر سٹار تھا, کمل, وہ ہیرو تھا. اس کا ایک گانا تھا, روٹی دا سوال ہے جواب جدا روٹی ہے, وڈے بڑے لوگاں لیے گل بڑی چھوٹی ہے. 20 روپئے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. حبیب جالب اس گلیوں میں دھکے کھاتا رہا اس ملک کے, اور بولتا تھا, مطلب اس وقت 20 روپے من افورڈ نہیں ہوتا. صحیح. تو جاؤ کوئی اور کام کرو, کوئی معجزہ ہو جائے تو, لیکن معجزوں کا زمانہ نہیں ہے. حسن صاحب معجزے ہوتے نہیں. آپ مجھے کہہ رہے تھے ہنس رہی ہو خالص کہنے پہ. حسن صاحب آپ کہہ رہے تھے ہنس رہی ہو خالص کہنے پہ. اصل میں جب آپ نے بولا کہ کوئی نظام خالص نہیں ملا, تو میں اپنی بے بسی پہ ہنس رہی تھی کہ ہمیں خالص پھر ملا کیا. ملا تو کچھ نہیں, شاید خلوص ہی نہیں باقی رہ گیا. کچھ باتیں بات برائے بات ہوتی ہیں, میں سمجھ رہا تھا آپ کی ہنسی, میں سمجھ رہا تھا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, آپ کی طرف اسی سوال کو, اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کے لوگوں کو جو زیغم خان صاحب نے کہا ہے, جی, اور کچھ تو پلے پڑے ان کے, صحیح پلے پڑتا ہی کچھ. ٹھیک.